بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داری خدا کی کرو، مصطفیٰ کی کرو، ماں باپ کی کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ مصیبتوں کو دور کرے گا، اللہ تکلیفوں کو دور کرے گا، اللہ غموں کو دور کرے گا۔ جتنی میرے اندر ہمت تھی میرے عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی رحمت اس کی مدد کے ساتھ میرے اللہ ہی نے مجھے کہنے کی توفیق دی، میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی زندگی کے میلے، زندگی نہیں تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، لیکن اس وقت ہاتھوں میں ہاتھ ذرا ڈال دو، تم میرے ہاتھ میں ہاتھ، میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہ مولوی صاحب انشاءاللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، وعدہ تیرے سامنے اللہ سے کرتے ہیں، ہم خدا کے گھر میں خدا کو گواہ بنا کے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد نافرمانی والی نہیں فرما برداری والی زندگی گزرے گی۔ کہو انشاءاللہ آج کے بعد 24 گھنٹے میں یا خدا ہوگے یا مصطفیٰ ہوگے، اللہ کی قسم ان کی محبت میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ اذان کی آواز سنیں گے تو دکان پر مکان پہ دکان پہ جاؤ گے، چل کے خدا کے گھر میں آئیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ کوئی بندہ، میں تو میرا عزیزو عشاء کی نماز میرا خادم میں پڑھ کے آگے، لیکن کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہ جائے، کہو انشاءاللہ پڑھ کے جائیں گے، پکا پکا وعدہ کرو دونوں ہاتھوں سے پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ، پکی بات۔ اور صرف آج عشاء نہیں بلکہ میرے عزیزو یہ تو وہ برکت والے دن ہیں، ایک روزہ رکھو 1 سال کا ثواب، روزوں کا 1 رات جاگو 1 رات سے 1 سال جاگنے کا ثواب ہے۔ عرفہ کا دن آ رہا ہے، انشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھیں گے، اور ان دنوں کے اندر جس طرح ابراہیم نے رب کو راضی کر دیا، ہم جانور اپنی مال اپنے نفس کی قربانی دے کے خدا کو راضی کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ 5 دن میرے عزیزو بقرہ عید میں، بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ 4 دن رہ گئے، کوشش کرو ان 4-5 دنوں میں اللہ کے راستے میں 3 دن لگا لو، قبولیت ہی قبولیت ہے، سارے نیت کرو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی 3 دن لگاؤں گا۔ ویسے سچی بات بتاؤ کس کس کا ارادہ ہے اس روزے کا؟ اللہ تمہاری زندگی میں برکت دا فرمائے۔ میرے عزیزو قربانی بچانے کے لیے سنت نہیں بڑھانی بلکہ دین بچانے کے لیے سنت کو زندہ کرنا ہے۔ کون کون حضور کی سنت کو زندہ رکھے گا؟ جو لوگ قربانی کے لیے داڑھی چھوڑی ہوئی ہے مستقل انشاءاللہ داڑھی رکھے، کہہ دو انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ اور اپنے بچوں کو میرے عزیزو مدرسے میں داخل کراؤ، صرف بچوں کی ذمہ داری نہیں قرآن پاک پڑھیں، مردوں کی ذمہ داری بھی، نماز کا چھوڑنا گناہ، روزے کا چھوڑنا گناہ، قرآن کا نہ پڑھنا بھی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ، اور جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے مدرسے کے اندر بالغان کا، اپنے علاقے میں کسی کمرے میں کسی بیٹھک میں کوئی ایسا مدرسہ کھول لو، 200 روپے قاری صاحب کی خدمت کرو، ایک قاری صاحب 7-8 ہزار روپے ہی دے سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیں قرآن پاک پڑھا دیجئے، پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، قیامت کے دن اللہ تجھے مجھے حافظوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا، عالموں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں میرے اندر کیسے آ جائیں؟ اس کے لیے سیکھنے سکھانے کا عمل ایک محنت ہے، مدرسے کی ایک محنت ہے، خانقاہ بھی کی ایک محنت ہے، تبلیغ کی بھی ایک محنت ہے۔ انشاءاللہ میں دین سیکھنے کے لیے مدرسے کا ساتھ بھی دوں گا، کہہ دو انشاءاللہ، تبلیغ والے کام میں وقت لگاؤں گا، کہہ دو انشاءاللہ، خانقاہی نظام کو برقرار رکھوں گا انشاءاللہ۔ 3 مرتبہ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے، کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ مال مانگا مال دوں گا، کہہ دو انشاءاللہ، جان مانگی جان دوں گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ کبھی کشمیر کی بیٹی کے لیے نکلوں گا، کبھی بیت المقدس کے لیے نکلوں گا، کبھی حرمین شریفین کے لیے نکلوں گا، کبھی پاکستان کی آزادی کے لیے نکلوں گا، کبھی نفاذ شریعت کے لیے نکلوں گا، کبھی ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے نکلوں گا، کبھی صحابہ کی غلامی عزت کا دفاع کرنے کے لیے نکلوں گا۔ ہاتھ کھڑے، بیعت کرو، بیعت اللہ سے بیعت کرو انشاءاللہ۔ دل کے تقاضوں میں جہاں جہاں مجھے آواز ملی، چوری کے نیچے ملی یا پہاڑوں کی سرحدوں پر مجھے ملی، انشاءاللہ میں مال جان کے ساتھ سب قربان لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ کہو لبیک یا اللہ، لبیک یا اللہ، لبیک یا اللہ۔ نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، زور سے شان صحابہ، شان اسلام، ملک پاکستان، شجاع مجاہدین، شہداء افغانستان، شہداء ناموس صحابہ، شہداء ختم نبوت، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، دینی مدارس، دینی مدارس، دینی مدارس، اللہ زندگی عطا فرمائے۔